السلام علیکم۔ میں محمد دلشاد نویں جماعت کے نصاب میں شامل گلشن اردو کا پہلا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور پہلے سبق میں حمد ہے اور اس حمد کے لکھنے والے ہیں خالد محمود۔ تو تھوڑا سا خالد محمود کے بارے میں جانتے ہیں۔ خالد محمود، ان کی ولادت 1948 عیسوی کو ہوئی، یعنی یہ 1948 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ خالد محمود 15 جنوری سن 1948 کو سرونج ضلع ودیشہ ایم پی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام احمد شاہ خاں تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مدرسہ ریاض المدارس سرونج میں پائی۔ اعلیٰ تعلیم ایم اے بی ایڈ وغیرہ سیفیہ کالج بھوپال سے کیا اور پی ایچ ڈی جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی سے کی۔ ایک طویل مدت سے آپ درس و تدریس کے پیشہ سے منسلک ہیں۔ ابھی صدر شعبہ اردو یعنی اردو فیکلٹی ڈپارٹمنٹ کے ابھی آپ ہیڈ ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی میں۔ انہوں نے شاعری کے علاوہ نثر کے مختلف میدانوں میں بھی طبع آزمائی کی ہے۔ سمندر آشنا اور شیر چراغ آپ کے شعری مجموعے ہیں۔ اردو سفر ناموں کا تنقیدی مطالعہ یعنی تحقیق و تنقید ہے۔ ادب کی تعبیر مختلف مضامین کا مجموعہ ہے۔ گوری آپ کا ناول ہے۔ شگفتگی دل کی انشائیے اور خاکیں ہیں، یعنی شگفتگی دل کی ایک مجموعہ ہے جس میں ان کے کچھ انشائیے اور کچھ خاکیں ہیں۔ درسی کتب اور نصابات کی ترتیب و تالیف میں بھی آپ این سی ای آر ٹی نئی دلی سے، سی بی ایس ای اور اندرا گاندھی اوپن نیشنل یونیورسٹی سے جڑے ہوئے ہیں۔ انہیں مدھیہ پردیش، اتر پردیش، مغربی بنگال اور دہلی اردو اکیڈمی نے مختلف انعامات سے نوازا ہے۔ ان کی لکھی ہوئی حمد۔ پہلا سبق، حمد باری تعالی یعنی خالق اکبر کی تعریف کرنا، اس کی بڑائی بیان کرنا۔ جہاں سارا تیرے زیر نظر ہے، تیرے جلووں کا ذروں میں اثر ہے۔ مطلب ہے کہ پوری دنیا، جہاں مانے دنیا، پوری دنیا تیری نظر میں ہے، تیرے جلووں کا ذروں میں اثر ہے، اور ایک ایک ذرے میں، کائنات کے ایک ایک ذرے میں تیرے جلووں کا ظہور ہے۔ بہت ہی پاس ہے تو دور ہو کر، رگے جان سے میری نزدیک تر ہے۔ تجھے سمجھے بھلا انسان کیوں کر، کہ اس کی عقل ایک دھندلا صفر ہے۔ صفر مانے زیرو یا شونیہ۔ تجھے سمجھے بھلا انسان کیوں کر، یعنی انسان تجھے کیسے سمجھ سکتا ہے جبکہ اس کا سمجھنے کا جو آلہ ہے، اس کے سمجھنے کی جو طاقت ہے وہ عقل ہے، اور وہ عقل ہی ایک صفر کی طرح ہے، دھندلا سا صفر ہے وہ۔ تو انسان میں تجھے سمجھنے کی طاقت نہیں ہے۔ بڑا ستار ہے غفار ہے تو، گناہ گاروں پہ رحمت کی نظر ہے۔ بڑا ستار ہے، ستار مانے ہوتا ہے بہت زیادہ چھپانے والا، پردہ ڈالنے والا، پردہ پوشی کرنے والا۔ غفار بہت زیادہ بخشنے والا، درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا۔ بڑا ستار ہے غفار ہے تو، گناہ گاروں پہ رحمت کی نظر ہے۔ لوگ گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود رب تبارک و تعالی انہیں کھانے اور پینے سے محروم نہیں کرتا، بلکہ ان کا رزق برابر انہیں دیتا رہتا ہے۔ کوئی بتلائے کیا حالت کہ تجھ کو، جہاں کے ذرے ذرے کی خبر ہے۔ اللہ رب العزت کائنات کے ایک ایک ذرے کی خبر رکھتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کوئی تجھے کسی بھی حالت کے بارے میں کیا بتائے، کیا عرض کرے، تو ہر کسی کے حال سے واقف ہے اور ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا ہے۔ گناہ گاران عالم جس قدر ہیں، تیری رحمت پہ ان سب کی نظر ہے۔ گناہ گاران عالم، گناہ گاران یہ جمع ہے گناہ گار کی، جس کا مطلب ہوتا ہے کوئی غلط کام کرنے والا، وہ کام کرنا جو رب کی مرضی کے خلاف ہو۔ گناہ گاران عالم دنیا کے گناہ گاروں کی، یعنی سارے گناہ گار جتنے بھی ہیں
ان کی تیری رحمت پر نظر ہے، تیری رحمت سے انہیں امید ہے، تجھی سے ہے فقط بخشش کی امید، خدایا خالد عاصی بشر ہے۔ اس شعر میں جو مقطع ہے، مقطع کہتے ہیں غزل نظم کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے، اسے مقطع کہا جاتا ہے۔ تو اس میں خالد جو ان کا نام بھی ہے اور انہوں نے تخلص بھی اپنے اصل نام پر رکھا ہے، خدایا خالد عاصی، ایک ترکیب ہے خالد عاصی، خالد موصوف، عاصی صفت، یعنی گناہ گار خالد۔ خدایا خالد عاصی، اے اللہ، اے خدا، خالد گناہ گار بشر ہے، انسان ہے۔ شعر ہے، اے اللہ تجھی سے امید ہے فقط بخشش کی، تجھی سے درگزر کی امید ہے، خالد گناہ گار انسان ہے۔ انہوں نے اپنے بارے میں لکھا ہے۔ ڈاکٹر خالد محمود۔ لفظ و معنی دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے زیر نظر، جس کے معنی ہے نظر کے سامنے۔ دوسرا لفظ ہے رگ جاں، جو حمد میں استعمال کیا گیا، شہ رگ، مراد بہت ہی قریب، یعنی اس کا مطلب ہے، رگ جاں کا مطلب ہے بہت ہی قریب، اور معنی ہے شہ رگ۔ ستار، اس کا معنی ہے خدا تعالیٰ کا نام، عیب چھپانے والا۔ غفار، خدا تعالیٰ کا نام ہے، معاف کرنے والا۔ عاصی، گناہ گار۔ بشر، اس کا معنی آدمی، انسان۔ عالم، اس کا معنی دنیا۔ رحمت، اس کا معنی مہربانی، کرم۔ غور کرنے کی بات ہے، اردو میں حمد باری تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف اور ستائش کے لیے مخصوص ہے، یعنی اردو میں حمد کا جو استعمال کیا جاتا ہے وہ باری تعالیٰ یعنی باری کا معنی ہے خالق، پیدا کرنے والا، خدا کی عظمت کا اعتراف اور ستائش یعنی تعریف کے لیے خاص ہے۔ اس کا مقصد شاعری کے ذریعے ثواب حاصل کرنا بھی ہے۔ حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، پہلے ہی سے آپ یہ سب جانتے ہیں۔ اردو کی ابتدا سے ہی اس کے نقوش روشن ہیں، نقوش اس کے نقشے روشن ہیں۔ یہ نقشہ کی جمع ہے نقوش، نقش کی جمع ہے نقوش۔ اردو کے تقریباً ہر شاعر نے حمد لکھی ہے، اس کے لیے کسی ہیئت کی، یہاں کی ٹائپنگ مسٹیک ہے، اس کے لیے کسی ہیئت کی بندش نہیں ہے، یعنی نظم لکھنے کے لیے کچھ ہیئتیں ہوتی ہیں۔ کوئی شعر اگر 3 مصروں میں مکمل ہوتا ہے تو وہ ثلاثی کی حیت میں ہے، 4 میں اگر مکمل ہوتا ہے وہ رباعی کی حیت میں ہے، اگر وہ 5 مصروں سے مل کر کوئی شعر بنتا ہے تو وہ مخمس کی حیت میں ہے، اگر 6 مصروں سے مل کر بنتا ہے تو وہ مسدس کی حیت میں۔ تو اس طرح سے حمد کے لیے کسی بھی حیت کی بندش نہیں ہے۔ حیت کا معنی ہے فارم، شکل، صورت۔ یہ نظم کے کسی بھی فارم میں، کسی بھی شکل میں لکھی جا سکتی ہے۔ حمد کے آخر میں دعائیہ کلمات یا حرف مدعا بھی بیان کیا جاتا ہے۔ حرف مدعا یعنی کس مقصد کے لیے حمد لکھی ہے۔ حمد لکھنے والا مالک حقیقی کی تعریف کر کے اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں رکھتا ہے، اس کو حرف مدعا کہا جاتا ہے۔ معروضی سوالات، مشق میں دیکھتے ہیں معروضی سوالات۔ دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہیں پر کیجیے۔ یہاں مثال کے طور پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور یہ مشق بھی مکمل کر دی گئی ہے۔ تجھے سمجھے بھلا انسان کیوں کر۔ انسان اور جوان 2 لفظ تھے، ان میں سے ایک اختیار کرنا تھا، ایک منتخب کرنا تھا، جس میں سے انسان کو چن لیا۔ تیری رحمت پہ ان سب کی نظر ہے، یہاں عنایت اور رحمت، اس میں رحمت کو چنا ہے۔ بہت ہی پاس ہے تو دور ہو کر۔ اب بڑھتے ہیں مختصر ترین سوالات کی طرف۔ مختصر ترین سوالات یعنی جو بہت چھوٹے سوال ہوں، جن کا بہت تفصیلی جواب نہیں دینا۔ رگے جاں سے کون نزدیک ہے؟ خدا تعالی۔ رگے جاں سے نزدیک
خدا تعالی ہے۔ شاعر نے کس کی عقل کو صفر قرار دیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، عقل انسان کے اندر ہوتی ہے اور انسان کی عقل ہی کو شاعر نے صفر قرار دیا ہے۔ شاعر نے خود کو کیا کہا ہے؟ شاعر نے اپنے آپ کو ایک گنہگار انسان کہا ہے۔ اوپر ہیڈنگ تھی مختصر ترین سوالات، اب ہیں مختصر سوالات، یعنی بہت چھوٹے سے کچھ زیادہ لیکن وہ بھی مختصر ہو۔ حمد میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ حوالے کے لیے شعر بھی لکھیں، یعنی یہ بتائیں کہ حمد میں کس کی تعریف کی جاتی ہے، حمد کی ڈیفینیشن بتائیں اور ریفرنس کے طور پر شعر بھی لکھیں، حمد ہی کا شعر لکھیں۔ نمبر 2، شاعر کو بخشش کی کیوں امید ہے؟ اس کا جواب، حمد کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں، 8ویں جماعت میں بھی آپ نے پڑھی ہوگی۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں خدا تعالی کی تعریف یا اس کی بڑائی بیان کی جائے۔ حوالے کے طور پر آپ شعر لکھ سکتے ہیں، جہاں سارا تیرے زیر نظر ہے، تیرے جلووں کا ذروں میں اثر ہے۔ شاعر کو بخشش کی کیوں امید ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی شخص اگر وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر، اپنی نیکیوں کی بنیاد پر رب تبارک و تعالی کی ذات سے بخشش کی امید رکھتا ہے تو وہ خسارے میں ہے۔ انسان کو رب تبارک و تعالی کی رحمت سے، اس کی بخشش کی امید رکھنا، اس کی رحمت سے کہ اس کی رحمت سے امید رکھنا، یہ زیادہ فائدہ مند ہے بمقابلہ اس کے کہ انسان اپنی نیکی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید رکھے۔ نمبر 3، جہاں سارا تیرے زیر نظر ہے، اس مصرے سے شاعر کا کیا مطلب ہے؟ اس مصرے سے شاعر کا مطلب ہے کہ دنیا کا ہر انسان، دنیا کا ہر جانور، دنیا کی ہر چیز، گویا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کی نظر میں ہے، اس کی نگاہ میں ہے۔ تفصیلی سوالات کی 3 کیٹیگریز دی گئیں، ایک بہت چھوٹا سوال جس کا جواب بہت مختصر دینا تھا، دوسرا اس سے کچھ زیادہ لیکن بڑے سے کچھ کم۔ تفصیلی سوالات یہ تیسری کیٹیگری ہے، اس کا جواب تفصیل یعنی لانگ آنسر کے طور پر دینا ہے۔ اس نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ خلاصہ اس کا معنی ہوگا، خلاصہ کا معنی ہوگا سمری کرنا، یعنی آپ اس حمد کو، اس نظم کو اپنے الفاظ میں واضح کیجیے خلاصہ کر کے۔ عملی قواعد، پریکٹیکل کچھ قواعد ہیں آپ کے سبق حمد باری تعالی میں، جہاں خالد، بشر وغیرہ کا استعمال ہوا ہے، یہ اسم ہیں، قمیض اور شہر وغیرہ بھی اسم ہیں۔ اسم کسی شخص، جگہ، چیز یا کسی کیفیت کے نام کو کہتے ہیں۔ کسی بھی انسان کے نام کو اسم کہیں گے، کسی بھی جگہ کے نام کو اسم کہیں گے، کسی بھی چیز یا کسی بھی کیفیت کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ ہر ایک کی 5 مثالیں لکھیے۔ اسم کی 5 مثالیں، جگہ کی 5 مثالیں، کسی بھی چیز کے جو نام ہوتے ہیں ان الگ الگ مختلف چیزوں کے نام لکھ کر ان کی مثال دیں۔ کسی کیفیت کے نام کو، کیفیت ہوتا ہے انسان کی حالت، رونا، دھونا، رونا اور اداس رہنا، یہ کیفیت میں شمار ہوتے ہیں۔